کا جو ماموں ہوتا ہے نا یہ بہت بڑا فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی تارا کو جو وہ میں اپنے گھر میں لے کر جاؤں گا، لیکن جس وقت جو یہ سب کچھ راہا کی ممانی جان کو پتہ چلتا ہے تو وہ تو تماشا کھڑا کر دیتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ عورت اس گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے، اور یہ اپنے ہسبینڈ کے اوپر جو وہ شک بھی کرتی ہے، اسے شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ بھئی تمہارا کوئی نہ کوئی افیئر ہے، جیسے کوئی بات آپ ہم سے جو وہ چھپانے کی کوشش کریں، لیکن بہت زیادہ جو پریشان ہو جاتا ہے راہا کا ماموں، کیونکہ یہ اپنی بہن کو جو وہ انکار بھی نہیں کرنا چاہتا یا اسے یہاں سے جو وہ نکالنا بھی نہیں چاہتا، لیکن یہ جو عورت ہے جتنا زیادہ تماشا کھڑا کر دیتی ہے کہ کوئی بھی جو آپشن نہیں رہتا ہے۔ جس وقت تارا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی ہے نا تو راہا اس کے پاس آتی ہے، آ کر باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو دیکھ کر جب وہ بہت ہی مزہ آیا، بہت پیاری ہیں آپ، اور آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنی ہیں، آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریلیشن ہے۔ اب تارا تو کوئی بھی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی، اور اس نے جو اپنی بہن کو منع بھی کیا ہوا تھا کہ آپ نے کوئی بات بھی شیئر نہیں کرنی، کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا، لیکن جس دن تارا کو اس بات کا پتہ چل گیا راہا کو کہ بھئی تارا ہی میری ماں ہے، تو اس کے بعد کیا راہا جو کہ یہ سب کچھ برداشت کرے گی؟ تو دھچکا سا لگے گا کہ بھئی میری جو ماں ہے میرے سامنے تھی اور اس نے اتنی بڑی بات جو مجھ سے آخر کار کس وجہ سے اور کیوں چھپائی ہے۔ آسیہ بیگم جو نا یہ تماشا سے کھڑا کر دیتی ہے جب عدیل صاحب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی میں جو وہ گھر میں لے کر آؤں گا تارا کو، تو آسیہ جو ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، عدیل کے اوپر غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی یہ گھر ہے یا کیا یہ جو وہ ڈانس مجرا لگا ہوا ہے اس گھر کے اندر، کہ پہلے اس گھر کے اندر راہا آئی اور پھر جو وہ زینب آئی، اب یہ عورت آ رہی ہے، آخر کار کیوں اور کس وجہ سے؟ عدیل صاحب جو ہوگا یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا، یہ بولے گا کہ پلیز آپ ایسی بات کو بھی مت کرنا، آپ جیسا بھی سوچ رہی ہیں یا آپ کے دماغ میں جو بھی بات چل رہی ہے یہ بالکل غلط ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ لیکن آسیہ کہاں یہ چپ بیٹھنے والی ہے، اس سے تو پہلے بھی بہانا چاہیے تھا، اب تو اسے کھل کر بہانا مل چکا ہے، تو یہ صاف الفاظ میں عدیل کو انکار کر دے گی، عدیل کو بولے گی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے یہ عورت اس گھر کے اندر نہیں آ سکتی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے اسے میں اس گھر کے اندر نہیں رکھوں گا۔ سمجھانے کی کوشش کرے گا جہاں پر عدیل آسیہ کو جب وہ بولے گا کہ پلیز آپ تھوڑا سا اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کریں، آپ نے ایسی کوئی بھی بات بولی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جب زینب آتی ہے نا تارا کے پاس، آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے، اس کے لیے فروٹ وغیرہ کاٹتی ہے، اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی آپ کی بیٹی نے آپ کی جو وہ بہت زیادہ خیال کیا، آپ کی صحت کا خیال کیا، تو یہ باتیں تارا سنتی ہے تو یہاں پر ڈر سی جاتی ہے اور آگے سے جواب دیتی ہے زینب کو کہ کیا آپ نے اسے سب کچھ بتا دیا؟ تو زینب جو ہوتی ہے نا یہ تارا کو جواب دیتی ہے، یہاں پر اس سے کہے گی کہ نہیں ابھی تک تو میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، لیکن کب تک ہم یہ سب کچھ چھپائیں گے، ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں، تو مجبوری کی وجہ سے اسے جو وہ سب کچھ بتانا ہوگا۔ اب حالات جو ہے نا یہ چینج ہوتے جا رہے ہیں اور آسیہ جو الزام لگانا شروع کر دیتی ہے۔ جس وقت جو عدیل یہ سب کچھ سنتے ہیں تو اسے گھسیٹ کر روم کے اندر لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں، کھول کر بات کریں۔ تو آگے سے ایسی کہتی کہ جب مرد جو ہے وہ اپنی بیگم کے ہوتے ہوئے، اپنی عورت کے ہوتے ہوئے دوسری طرف دیکھے نا تو عورت کو یہ بات کرنی پڑتی ہے، یہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے، تو عدیل کو چڑھ جاتا ہے غصہ اور کہتا ہے کہ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو۔ ابھی تک اگر یہاں پر آسیہ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ عورت کون ہے، اور اگر بتا دیتی ہے نا یا پر دھیرے سے کہتے ہیں کہ میری بہن ہے، تو پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا تماشا کھڑا ہو جائے گا، ایک بہت بڑا طوفان آ جائے گا اور مشکلات جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی عدیل کے لیے، کیونکہ آسیہ تو راہا کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی، زینب کو بھی، اور جب تارا کا پتہ چل گیا کہ راہا کی ماں ہے تو پھر اور بھی زیادہ تماشا کھڑا ہو جائے گا۔